سمیہ کو گھسٹتا جاتا، زمین پر گھسٹ گھسٹ کر مارا جاتا، لیکن اسے کہا جاتا کہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، اللہ کو ماننا چھوڑ دے، لیکن وہ کلمہ پڑھتی اور ورد اللہ کا ذکر کرتی۔ یہی تک نہیں بلکہ ابو جہل، یہ بدبخت، یہ لعین، یہ خبیث، اس امت کا فرعون ابو جہل اتنا بڑا خبیث کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس طور پر شہید کر دیا کہ ناف کے نیچے نیزے سے مار کر انہیں شہید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ بہت الحمدللہ اچھے ہیں جی، سننے کے مزاج میں بیٹھے ہیں جی، ماشاءاللہ، عمل کرنے کی نیت رکھتے ہیں۔ کچھ کرے اپنے یار کی باتیں، کچھ کرے اپنے یار کی باتیں، کچھ دلے داغدار کی باتیں، کچھ کرے اپنے یار کی باتیں، کچھ دلے داغدار کی باتیں، اور پی کر شراب محبت جانا، پی کر شراب محبت جانا، اللہ اللہ خمار کی باتیں۔ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہے کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، ہمارے نبی کے دادا کا نام کیا ہے، ابو کا نام کیا ہے، ماں کا نام کیا ہے، نانا کا نام کیا ہے۔ وہ نام یاد انہیں یاد ہے جو آپ کو نہیں ہے۔ حقیقت بات ہے کہ نہیں ہے؟ حقیقت بات ہے۔ اس لیے میں پوچھ لیا مسلمان ہے کہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگلا سوال جو میں کرنے جا رہا ہوں، آپ ہمیں اگر بتائیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے جواب دے دیں گے، لیکن جس کی داڑھی کٹی ہوئی ہے، ٹوپی لگی ہوئی ہے، نوجوان دکھنے میں ہے، لیکن بہت سارے ایسے نوجوان جواب نہیں دے پائیں گے، اس لیے کہ مدرسہ شاید جاتے نہیں ہیں، علماء سے تعلق رکھتے نہیں ہیں، اس وجہ سے۔ تو میں بات کر رہا تھا یار کی باتیں۔ جو جس کا دوست ہوگا، جو جس کا یار ہوگا، وہ اس کا تذکرہ کرے گا، اس کا ذکر کرے گا، ان سے محبت کا اظہار کرے گا اپنے اپنے انداز میں۔ ہم اپنے نبی کا ذکر کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے یار ہمارے غمخوار قیامت میں بھی، دنیا میں بھی اور قبر کی تاریکی میں بھی ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ یعنی ہمارے نبی کا ذکر ہم کرتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمارے یار ہیں، ہمارے غمخوار ہیں، ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم اگر مصیبت میں گرفتار رہتے ہیں تو میرے نبی ہمارے ساتھ ہوتا، اگر ہم پریشانیوں میں گرفتار رہتے میرا نبی میرے ساتھ ہوتا، اگر کسی مصیبت میں ہم پڑے رہتے، کوئی نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا، ہم اپنے نبی کو پکارتے، ہمارے نبی ہمیں راستہ دیتے نظر آتے۔ اگر کسی بھی مصیبت میں ہم پڑے رہتے، ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، میرے نبی کا اشارہ ہوتا، ہم راستے سے نکل جاتے۔ تو جس کا جو یار ہوتا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ اگر آج اس محفل میں جو بھی بندہ ہے یہ اس بات کا ثبوت پیش کر رہا ہے کہ آج ہم نبی کی محفل میں بیٹھ کر اپنی دوستی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیچھے والے بولیے سبحان اللہ۔ تو کچھ کرے اپنے یار کی باتیں۔ اگر آپ کا یار اگر پکچر ہے، اگر آپ کا یار دنیا دار ہے، اگر آپ کا یار کوئی بزنس ہے، اگر آپ کا یار موبائل میں پکچریں ہیں، موبائل میں گانے ہیں، اگر آپ کا یار رات کی تاریکی میں کرنے والے گناہ ہیں، اگر آپ کا یار آپ کو نیک راستے کی طرف لے کر نہیں جاتا، اگر آپ کا یار آپ کو صحیح راستے پر نہیں چلاتا، تو سمجھ لے وہ یار نہیں۔ اگر آپ کا دوست، اگر آپ کا یار قبر کی تاریکی کا یاد دلاتا ہے، اگر آپ کا دوست نبی کی مجلس میں آنے کے لیے کہتا ہے، اگر آپ کا دوست مسجد کی طرف بلاتا ہے، اگر آپ کا دوست مدرسے کی طرف بلاتا ہے، اگر آپ کا دوست نبی کی محفل میں تذکرہ کرنا سکھاتا ہے، تو حقیقی یار وہی بندہ ہے۔ کچھ کرے اپنے یار کی باتیں، کچھ دل داغدار کی باتیں، پی کے شراب محبت جانا، اللہ اللہ خمار کی باتیں۔ آج آپ بات کرتے ہیں بزنس کی، آج آپ بات کرتے ہیں دنیاوی تعلیم کی، آج آپ بات کرتے ہیں ڈاکٹری کی، آج آپ بات کرتے ہیں وکالت کی، آج آپ بات کرتے ہیں پیسے کی، آج آپ بات کرتے ہیں روپے کی، آج آپ بات کرتے ہیں سونے چاندی کی، لیکن الحمدللہ جو عاشق رسول
ہوتے ہیں وہ دنیا کی باتیں نہیں کرتے بلکہ رسول اللہ کی باتیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ خواتین جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت ضحیٰ چہرے کی زیارت کی، وہ صنف نازک جنہوں نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت ضحیٰ چہرے کی زیارت کی، جو اسلام کے لیے، مذہب اسلام کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، لیکن وہ اپنے دامن سے، اپنے ہاتھ سے اسلام کی دولت کو جانے نہ دیا. اسلام کی پہلی وہ شہیدہ جنہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاتا ہے، ان کے متعلق میں بتانے جا رہا ہوں. خواتین غور سے سنیں. اسلام کی وہ پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے متعلق فرمایا جاتا ہے یہ وہ خاتون تھی جنہیں کفار مکہ نے اسلام لانے کی وجہ سے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی وجہ سے ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے، ان پر کوڑے برسائے، اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہو گئی. کفار مکہ نے ان پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے اس لیے کہ وہ مسلمان ہو گئی. کفار مشرکین نے حضرت سمیہ کو اتنا درد اور اتنی تکلیفوں سے گزارا جس کے متعلق فرمایا جاتا کہ اگر آج کی خواتین سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ان کے حوصلے کو اگر جمع کر دیا جائے اور ایک طرف اکیلا حضرت سمیہ کے حوصلے کو رکھ دیا جائے تو بھی ان کا پلہ بھاری ہو جائے، یہ تمام خواتین ہار جائیں. سبحان اللہ. ان کا وہ ایمانی جذبہ کہ کافروں نے، مشرکوں نے گردنوں پہ تلوار رکھ دی اور کہا کہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، ایمان کی دولت سے پھر جا، لیکن وہ کہتی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کر اپنی شہادت دیتی تھی کہ میں مسلمان ہوں. حضرت سمیہ کو گھسٹتا جاتا، زمین پر گھسٹ کر مارا جاتا، لیکن ان سے کہا جاتا کہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، اللہ کو ماننا چھوڑ دے، لیکن وہ کلمہ پڑھتی اور ورد اللہ کا ذکر کرتی. یہی تک نہیں بلکہ ابو جہل، یہ بدبخت، یہ لعین، یہ خبیث، اس امت کا فرعون ابو جہل اتنا بڑا خبیث کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس طور پر شہید کر دیا کہ ناف کے نیچے نیزے سے مار کر انہیں شہید کر دیا. لیکن اس کے باوجود بھی حضرت سمیہ وہ خاتون اسلام کی پہلی شہیدہ، ایمان کی دولت سے وہ دستبردار نہ ہوئی. زمانے والوں کی یہ تمام خواتین کو یہ پیغام دیا کہ اگر تم ایمان کی حفاظت کرنا چاہتی ہو، اپنے ایمان کی سلامتی چاہتی ہو، تو صرف دل سے کلمہ پڑھ کر میرے نبی پر ایمان لے آؤ. اس کے بدلے میں اگر تمہارے گردن پہ تلوار چلے تو برداشت کر لینا، لیکن اسلام کے دامن کو چھوڑنا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں خواتین، آپ سمجھتی ہے کلمہ پڑھ لیے مسلمان ہو گئے جنت کا ٹکٹ کر گیا. آپ کو کیا معلوم نہیں کہ ہمیں مرنا ہے؟ کیا آپ یہ نہیں جانتی کہ قبر کی تاریکی میں آپ کو اترنا ہے؟ کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی آوازوں میں بھی پردہ ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے چہرے میں بھی پردہ ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو کس طرح معاشرے میں چلنا چاہیے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ عالم کے سامنے کس طرح بیٹھنا چاہیے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ عالم کے سامنے سے کیسے گزرنا چاہیے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ بھیڑ میں کس طرح چلنا چاہیے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے متعلق کیا کیا فرامین کیے ہیں؟ لیکن کیا سمجھتی ہے کہ کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے سے جنت کا ٹکٹ کر گیا؟ یہ آسان نہیں ہے، اتنا آسان اسے نہ سمجھے. اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جہنم کو میں نے دیکھا، اگر جہنم میں ہم نے سب سے زیادہ تعداد دیکھا ہے تو عورتوں کی تعداد کو دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواتین کو، عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا گیا، کیونکہ ہماری خواتین کی وجہ سے بے حیائی، برائیاں پھیلتی جا رہی ہے. یہ سمجھتی ہے کہ کسی طرح کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہو گئے. بے نمازی ہیں یہ خواتین، انہیں اسلام کا علم نہیں، انہیں دین کا علم نہیں، یہ سیکھنا نہیں چاہتی ہیں، سیکھی ہے عمل کرنا نہیں چاہتی. اللہ اکبر. سوچنے کا یہ مقام کہ آج ہماری خواتین اسلام سے اتنا پیچھے ہٹ چکی ہے
کہ زبان کہنے سے قاصر ہے، اس قدر بے حیائیاں برائیاں پھیلتی جا رہی ہے، ان کے سامنے بیان کیا جائے، ان کے سامنے تقریر کی جائے، اس کے باوجود بھی یہ نصیحت نہیں لیتی۔ کہنے کا کام ہے، کہہ کے چلا جائے گا امام، کہنے کا کام ہے، کہہ کے چلا جائے گا مقرر، لیکن عمل کرنا نہیں چاہتی۔ درود پاک پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔